لیکن آج اس نسل کو میں نے اپنے خدمت میں اس آیت سے استفادہ کرتے ہوئے کہ اس سے کیا ہے اس آیت سے اور باقی جو آیات ہیں کہ ایک عالم دین کا، ایک دینی طالب علم کا معاشرے میں کیا کردار، اس کا رول کیا ہے۔ آیا یہ ہے کہ بھئی وہ نماز پڑھا ہے، یہ اس کا بنیادی رول نہیں ہے۔ آپ نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ پیش نماز کا بنیادی کام کیا ہے؟ نماز پڑھا، نکاح پڑھانا ہے، جنازے پڑھانا ہے، ختم پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا بنیادی کام، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ یہ اس کا بنیادی کام یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اولویت اسی میں ہے کہ عالم دین یہ کام کرے، مناسبت اسی میں ہے کہ عالم دین یہ کام کرے، ٹھیک ہے نا، بہتری اسی میں ہے کہ عالم دین یہ کام، لیکن عالم دین کا بنیادی کام یہ ہے۔ یہاں پر کہتے يُنذِرُ قَوْمَهُمْ، عالم دین کا بنیادی کام اس آیت کی روح سے کیا ہے کہ اپنی قوم کو ڈرائے، یعنی قوم کی رہنمائی کرے، اپنے قوم کی تربیت کرے، یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ ہدایت و رہنمائی کا فریضہ، جو وہ ہدایت لے جائے، دین کو سمجھائے، اس کے مطابق وہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کرے، دین کی تعلیمات دے، یہ اس کا بنیادی کام ہے۔ اگر وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کرتا، معاشرے میں امر بالمعروف نہی منکر نہیں کرتا، معاشرے میں وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کی اخلاقی تربیت نہیں کرتا، تو یہ اس نے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ اچھا، اب دونوں طرف سے مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ ایک عالم دین بھی اس کے قابل کا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کام کر سکے، اور دوسری طرف عوام نے بھی یہی سمجھا ہوا ہے کہ بس مولوی صاحب کا کام کیا ہے، جماعت کرانا، ٹھیک ہے نا، جنازہ پڑھانا، اور کوئی فوت ہو جائے تو اس کی ختم پڑھنا اور دعا، اور لوگ بھی ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی عالم دین اس سے کوئی ہٹ کے اور ان کی ہدایت کی بات کرتا ہے، رہنمائی کی بات کرتا ہے، اس بات کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بات کیوں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے بعض موضوعات پر گفتگو کی، بعد میں جو بعض دفعہ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ پھر آگے کہتے ہیں آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھئی اگر عالم دین نے آپ لوگوں سے پوچھ کر، ٹھیک ہے نا، یعنی ویسے معاشرت دوستیات سے ہم کسی سے وہ نہیں ہیں، اوپر نہیں ہے، آپ سب میں سے ہم کیا ہے، کمتر ہو، لیکن بات ہے منصب کی، ٹھیک ہے نا، جو ایک معاشرتی ایک حیثیت ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ عالم دین نے چند کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے وہ چند کتابیں نہیں پڑھی، عالم دین نے دین کو سمجھا ہے، آپ نے وہ چیزیں نہیں پڑھی، تو اب جو دین کو نہیں سمجھتے تو اس سے آگے کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کا مائنڈ ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے تھوڑا سا ذہن کو تبدیل کریں۔ صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے دین، اپنی سمجھ کے مطابق جو دین بنایا ہوا ہے، دین کا جو کنسپٹ انہوں نے، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو معاشرتی روایات، جو معاشرے کے اندر جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا اس کے ذہن میں بنا ہوا ہے، ماحول کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے، پرانی ڈگر میں چلے آ رہے ہیں، جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے، اگر اس کے خلاف یا اس سے ہٹ کر ایک لفظ بھی لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سوچنے پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، اگر میں اپنے ذہن میں بنائے ہوئے اپنے دینی کنسپٹ کو
اس کی اصلاح اگر مجھ سے بہتر کوئی میری کرتا ہے یا اس کی بات کرتا ہے تو مجھے کم از کم غور تو کرنا چاہیے کہ بھائی اس بندے نے یہ بات کی ہے، آیا یہ درست ہے درست نہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمیں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی، پھر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوئی ایسے نہیں، بہت سارے ایسے مطلب جو مجھے پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں کوئی انجینئرنگ کے کسی اس میں میں اپنی رائے دوں، میں نہیں دے سکتا۔ میڈیکل کے شعبے میں میں کوئی رائے دوں، وہ میری رائے سینٹیک نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات، مثال کے طور پاکستان کا قانون ہے، آئین ہے، وکالت ہے، اب اس میں میں اپنی کوئی رائے دوں، میں نہیں دے سکتا، وہ میری سینٹیک نہیں ہے۔ مجھے ان کاموں میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن دین کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں ہم کیا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ عالم دین کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے۔ ہاں وہ بھی آگے کیا ہے، خود سے اپنی رائے نہیں دیتا، عام طور پر کیا ہے وہ بھی مراجع نظام کی آرا کو کیا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہت اتھارٹی ہے۔ ایک عالم دین بھی اتنی زیادہ اتھارٹی۔ تو بس میرے دوستوں میں آپ تک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین کا جو کردار ہے معاشرے کے اندر، وہ رہنمائی ہے، وہ ہدایت ہے، وہ لوگوں کو ڈرانا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، وہ ان کے عقائد کی اصلاح ہے، نظریات کی اصلاح ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ عمل کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی کا فکر ہے، اس کی فکر ٹیڑھی ہے، ٹھیک ہے، یا دل اس کا ٹیڑھا ہے، تو اس کو تو کیا کرنا ہے، کس نے سیدھا کرنا، کس نے بتانا ہے، تو یہ عالم دین کا فریضہ ہے۔ تو آپ سے یہ کہ عالم دین کو صرف آپ اگر آپ یہی سمجھیں کہ اس کا کام نماز پڑھانا، اس نے یہ بات کیوں کر دی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ عالم دین کا یہ کردار نہیں ہے۔ عالم دین کا کام ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔ ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم سے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے پھر، کیا کہاں ہم رجوع کریں گے، کس کو دیکھیں گے، اپنے مراجع نظام کو دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں، ان کی رائے کو کیا کیا جائے گا، فالو کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس کو اس تک محدود نہ رکھیں کہ جیسے پیش نمام ہے اور یہ ہے وہ ہے، نہیں، اس سے آگے آپ سے کوئی بھی عالم دین کوئی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پہلے سے موجود جو کنسپٹ آپ کے بنے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا ادھر ادھر ہے تو سوچے ضرور کیا یہ بات درست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ویسا آپ پر حجت تمام ہو جائے گی۔ اگر کسی کی غلط فکر ہے اور وہ اسی غلط فکر پر باقی رہتا ہے تو یہ عالم دین کا بتانا اس کے لیے حجت قرار پائے گا۔ کل کو بارگاہ خدا بندی میں وہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، وہ یہ حجت کے فلاں عالم نے فلاں موقع پر تمہیں بتایا تھا اور تم نے اس پر غور ہی نہیں کیا۔ بس میری یہ گزارش ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بھی آپ کی خدمت میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔